زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا شوہر خالد بیڈ پر نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی، اکثر وہ رات میں کچھ وقت کے لیے بستر سے اٹھ کر چلا جاتا تھا اور اس کی واپسی گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ زارا کی شادی کو 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہی ہوئے تھے۔ خالد کے اس عمل سے زارا کو الجھن ہونے لگی تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جو رات کی تنہائی میں کرتا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار اس نے خالد سے معلوم بھی کیا تھا، پر اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جس پر زارا کو شک ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کہیں اس کا کسی لڑکی سے چکر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر بات چیت کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر خالد کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر اس کا چکر کسی اور لڑکی سے چل بھی رہا تھا تو اسے ختم کر دینا چاہیے تھا، یا پھر اس سے تعلق رکھنا ہی تھا تو پھر اس سے شادی کر لیتا۔ مجھ سے شادی کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خالد ایسا دل پھینک قسم کا شوہر نکلے گا۔ اس میں ایسی کیا کمی ہے جو اس کا شوہر دوسری عورتوں سے تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے؟ ابھی انہیں ایک طویل زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ اگر دوسری عورتیں اس کے شوہر کی زندگی میں آتی رہیں تو پھر کس طرح وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے؟ وہ غصے میں بھری بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خالد اس وقت کہاں ہوگا، اس لیے وہ چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں خالد اکثر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ زارا دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارا نے دروازے سے کان لگا لیے، لیکن آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہے۔ خالد کا کسی لڑکی سے رات کے اس پہر بات کرنا شکوک و شبہات کو جنم دے رہا تھا۔ زارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر خالد ضرور بیٹھا تھا، لیکن کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اکیلا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ابھی ابھی اس نے لڑکی کی آواز صاف سنی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں تھا جو وہ سمجھتی کہ موبائل کے اسپیکر کی آواز سے کمرے میں لڑکی کی آواز گونج رہی ہو۔ خالد بھی حیرت سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کمرے سے کسی لڑکی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لڑکی کی آواز؟ خالد چونکا۔ لیکن اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشان کن تھی۔ کمرے میں لڑکی نہیں ہے، پھر بھی لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ زارا نے کہا، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ خالد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا کمرے میں بھرپور نگاہ دوڑاتی ہوئی خالد کے پیچھے چل دی۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ آخر کمرے میں لڑکی تھی تو کہاں چلی گئی؟ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی اس لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ زارا، کہاں گم ہو گئی؟ خالد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں وہ لڑکی؟ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو اور سو جاؤ۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی کی آواز تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی آواز ہو اور کسی دوسرے گھر سے آ رہی ہو۔ خالد نے کہا۔ کسی دوسرے گھر سے؟ جیسے میرا دل گرمی سے گھبرایا اور میں اوپر چلا گیا، ایسے ہی کسی کو نیند نہ آ رہی ہو اور اس نے ٹی وی کھول لیا ہو، اور ٹی وی سے مرد اور عورت کی آواز آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ خالد سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالد کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے سونے کا انتظار کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ خالد کے سو جانے پر زارا کوشش کرنے لگی کہ اسے نیند آ جائے، پر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی، پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی خالد کی آنکھ کھل گئی، اس لیے وہ نہا دھو کر ناشتہ کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ زارا نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ رات کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تھا۔ خالد ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے جب وہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس وقت بھی رات کا واقعہ یاد آ گیا۔
وہ رات کے واقعے کو جتنا بھلانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ یاد آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ بے اختیار اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر زارا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی بڑی ہی حسین تھی، نقش و نگار بہت اچھے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی زارا نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ اس لڑکی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکی چارپائی سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اس کے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بے اختیار گھبرا کر نیچے کو دوڑی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، دروازے کی کنڈی زور سے بجی۔ زارا نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ خالد دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے زارا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کمرے میں لڑکی، وہ چونکا۔ ہاں خالد، میں نے اپنی آنکھوں سے چھت والے کمرے میں ایک لڑکی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، مگر وہ نیچے مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی بات سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ چور نگاہوں سے زارا کو دیکھنے لگا۔ خالد، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ میری وجہ سے؟ وہ چونکی۔ ہاں، نہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اور وہ نہ تمہیں دکھائی دیتی۔ وہ کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم یہ جان کر کیا کرو گی؟ خالد، میں تمہاری بیوی ہوں اور اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہوں۔ ابھی میں جلدی میں ہوں، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس کے بارے میں رات کو بتاؤں گا، خالد نے کہا۔ ٹھیک ہے، زارا نے خالد کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ خالد کھانا کھا کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس لڑکی کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے زارا بے چین ہو چکی تھی۔ رات کو جب خالد گھر آیا اور زارا اور خالد بستر پر لیٹے، زارا نے پھر اس لڑکی کے بارے میں تذکرہ چھیڑ دیا۔ خالد کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں زارا کو بتا دے۔ زارا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام کرتا تھا، مگر جب کہیں مجھے کسی اور کارخانے میں اچھے پیسوں کی پیشکش ہوتی تو میں وہیں چلا جاتا۔ میں شادی سے قبل کئی کارخانے تبدیل کر چکا تھا۔ کارخانے تبدیل کرنے کی زیادہ تر وجہ اجرت تھی۔ اس دن مجھے مولانا جی کے کارخانے پر کام کرتے ہوئے دوسری رات تھی۔ چائے کی طلب پر میں مشین بند کر کے چائے پینے چلا گیا۔ ہوٹل پر مجھ سے پہلے ہی میرا دوست امیر الدین ناز بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے نثار کے کارخانے سے کام چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ مولانا صاحب اس سے زیادہ پیسے دیں گے۔ کیا واقعی تم مولانا صاحب کے کارخانے پر کام کر رہے ہو؟ امیر الدین ناز بری طرح سے چونکا۔ کیوں؟ اس میں ایسے چونکنے والی کون سی بات ہے؟ بات ہے، جب ہی میں چونکا ہوں اس کے پاس زیادہ تر لوگ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو بھی کام کی حامی بھر لے تو رات ڈیوٹی آنے پر خود ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے تجسس ہوا۔ سنا ہے وہاں جو بھی رات میں کام کرنے آتا ہے وہاں اسے لڑکی کی پرسرار آوازیں آتی ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ رات کے 2 بجے جب تمہیں کسی کی بولنے کی آواز سنائی دے اور پھر وہ نظر بھی نہ آئے، ایسے میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ امیر الدین ناز نے کہا۔ امیر الدین، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور میں پھر سے اپنے کام پر واپس آ گیا۔ میں جب مشینوں پر دوبارہ آ کر کھڑا ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھ سے مخاطب ہے اور کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کسی کو نہ پا کر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کپڑے کی طرف دھیان دینے لگا کہ مشین پر کپڑا صحیح تیار ہو رہا ہے یا کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ بے خیالی میں میری نظر آواز کی سمت دیوار پر چلی گئی۔ اچانک دیوار کے ساتھ مجھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا اس کارخانے میں رات کے اس پہر کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ لڑکی سخت گھبرائی ہوئی تھی اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم بالکل روئی کے گالے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔
میں سخت بوکھلا گیا۔ ابھی اسے اپنے سینے سے الگ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان سامنے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی اس لڑکی کا گلا دبا دیا۔ وہ زور سے چیخی اور تڑپ تڑپ کر نیچے گر گئی۔ میں حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ مجھے حیرت اس پر زیادہ ہوئی کہ لڑکی نے میرے ہاتھوں میں دم دیا تھا، لیکن وہ دونوں وہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی اور بے اختیار میں نے مشین بند کی اور کارخانے کو تالا لگا کر گھر چلا آیا۔ امیر الدین ناز کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ واقعی کارخانے میں کوئی تھا، تبھی لوگ رات میں کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اس علاقے میں مولانا صاحب سب سے زیادہ اجرت دینے میں مشہور تھا، پھر بھی لوگ اس کے پاس کام کرنے سے کتراتے تھے۔ رات کو میں کام کرنے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے چابی دینے مولانا صاحب کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ بس ڈر گئے؟ ارے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں ترقی کروں، اسی لیے ایسی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ رات کے وقت کام کرنے والوں کو لوگوں کی باتیں سچ محسوس ہوتی ہیں، اس لیے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی ہوتا تو وہ سب سے پہلے مجھے نقصان پہنچاتا۔ دیکھ لو، مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن رات مجھے وہاں ایک لڑکی اور لڑکا نظر آئے ہیں۔ میں نے کہا، اگر وہاں کوئی ایسی ویسی مخلوق ہوتی تو وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچاتی۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے وہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میری بات مانو، لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور اپنا کام کرتے رہو، اور جس دن تم محسوس کرو کہ وہاں کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، بے شک کام چھوڑ کر چلے جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ بولا، خالد بیٹے، دیکھو یہ دنیا بہت وسیع ہے۔ اس دنیا میں ہم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق آباد ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنات کہاں نہیں ہیں، یہ مخلوق ہر جگہ ہے۔ جب ہم اسے نہیں ستائیں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں ستائے گی۔ مولانا صاحب کی بات میرے دل کو لگی کہ جب ہم انہیں نہیں ستائیں گے پھر وہ ہمیں کیوں ستائیں گے۔ میں کام چھوڑنے کی بات کرنے آیا تھا اور کام کی حامی بھر کر دوبارہ سے تیار ہو گیا۔ رات کو کام کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی۔ پوری رات کام میں مصروف رہا۔ تیسری رات اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک مشین پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میں جیسے ہی اس مشین کے پاس گیا، میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مشین چل رہی تھی، دھاگوں کے اوپر وہی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ مسکرائی، کون ہو تم؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، میں لڑکی ہوں۔ یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ وہ بولی، مجھے جانتی ہو؟ چاہنے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا، بس دل آنے کی بات ہوتی ہے۔ میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ میں انسان ہوں اور تم کون ہو؟ میں ایک آسیب ہوں۔ مجھے آسیب بھی ایک انسان نے ہی بنایا ہے۔ میرے بھائی کے ہاتھوں پہلے میں مری تھی اور پھر ایک کار ایکسیڈنٹ کے حادثے میں میرا پیار، میری جان دلاور بھی ہلاک ہو گیا، جسے میں دل و جان سے چاہتی تھی۔ اسے مر کر سکون میسر آ گیا، مگر میری روح کو سکون نصیب نہ ہو سکا۔ جس رات میرے بھائی نے مجھے مارا، اس دن سے میں تڑپ رہی ہوں، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا دلاور پھر سے اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے۔ وہ بولی، تمہارے بھائی نے تمہیں کیوں مارا؟ میرے بھائی کو دلاور پسند نہیں تھا، میرے گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی دلاور سے ہو۔ ایک رات میں جب گھر سے فرار ہو کر دلاور کے ساتھ بھاگ کر پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ دلاور نے یہاں پہنچنے کا کہا تھا، اس وقت یہاں خالی میدان تھا۔ میرے بھائی کاشف کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ دلاور بھی پہنچ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جیسے ہی دلاور کی باہوں میں پہنچی، میرے بھائی نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ وہ دلاور کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ بھائی نے اس واقعے کے بعد گڑھا کھود کر مجھے دفن کر دیا، اس لیے میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی لوگ مجھ سے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں۔
مجھے دیکھ لیں تو کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میری ماں نے میرا نام شہزادی رکھا تھا اور شہزادی کا یہ حشر ہوا ہے۔ اس دن سے میری اور شہزادی کی دوستی ہو گئی۔ رات کی ڈیوٹی میں اس سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ وہ بے ضرر تھی، اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے میں نے کارخانے کو نہیں چھوڑا۔ علاقے کے لوگ بھی حیران تھے کہ میں کام چھوڑ کر کیوں نہیں بھاگا۔ مجھ سے پہلے جو بھی کاریگر آتا تھا وہ چند دن میں بھاگ جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میری شادی ہو جانے پر شہزادی میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ ایک طرح سے وہ تمہیں اپنی سوتن تصور کرتی ہے اور مجھ سے ضد کرتی ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ پہلے وہ کارخانے تک ہی محدود تھی، لیکن اب وہ سائے کی طرح ہر جگہ میرے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات میں گھر آ کر سوتا ہوں۔ رات میں سونے سے مجھے جگا کر اوپر چھت پر لے جاتی ہے اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ 2 گھنٹے باتیں کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کا زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، میرے ہوتے ہوئے تم نے شادی کیوں کی؟ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تم ایک روح ہو، جبکہ مجھے ایک زندہ انسان کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی زندگی تنہا تو نہیں گزار سکتا، لیکن میری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے خالد خاموش ہو گیا۔ خالد کی باتیں سن کر زارا کی تشویش میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب کوئی سایہ کسی پر عاشق ہو جائے تو وہ پھر آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے شوہر خالد کا بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس معاملے میں کسی عامل سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہزادی سے متعلق باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ صبح ہونے پر خالد کام پر چلا گیا۔ زارا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گھر کا کام کر کے آرام کی نیت سے جیسے ہی چارپائی پر لیٹی، اچانک وہ لڑکی کمرے میں آ گئی اور اسے دیکھ کر زارا گھبرا گئی۔ تم کیا منصوبے تیار کر رہی ہو؟ مجھے سب خبر ہے، لیکن اتنا سوچ لے کہ خالد اگر میرا نہ ہو سکا تو تیرا بھی نہیں رہے گا۔ تو نے اگر اس سے میرا پیچھا چھڑوانے کے لیے کسی عامل سے رجوع کیا، میں اسی دن خالد کا خاتمہ کر دوں گی۔ تجھے بیوہ ہونے کا شوق ہے تو پھر بھلے کسی بھی عامل سے رجوع کر لینا۔ زارا ابھی اس سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ ایسی دھمکی دے گئی تھی کہ اب اسے ایک انجانا سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس لڑکی سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی عامل سے رجوع کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں وہ لڑکی اپنی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کر سکتی تھی، اور وہ خالد کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی سوچوں میں نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر اس کے سامنے خالد کھڑا تھا۔ کب سے میں دروازہ بجا رہا ہوں، وہ بولا۔ مجھے نیند آ گئی تھی، زارا نے بتایا۔ کھانے کے لیے کچھ تیار بھی کیا ہے؟ ہاں، دوپہر کے لیے کھانا تیار کر کے ہی سوئی تھی۔ خالد کے لیے اس نے کھانا نکال کر رکھ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے خالد نے محسوس کیا کہ زارا چپ چپ سی ہے۔ کیا بات ہے، آج بہت خاموش طبیعت ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا ہے کہ کسی عامل سے رجوع کرنے پر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بس اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ہاں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ جب وہ مجھے کہہ سکتی ہے تو پھر تمہیں بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا اس نے یہ بات تمہیں بھی کہی ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے پہلے کہہ چکی ہے۔ خالد نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ فی الحال میں کوئی انتہائی اہم قدم اٹھانا نہیں چاہتا، بس کچھ وقت گزرنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ میں سمجھی نہیں، زارا نے کہا۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ فوری قدم اٹھا کر کوئی مصیبت گلے موڑ لیں، اس لیے کچھ انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ خود بخود اس لڑکی سے چھٹکارا مل جائے۔ ایسی خبیث عورت سے خود بخود کہاں چھٹکارا مل سکتا ہے؟ ہمارے کچھ کیے بغیر اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا، اس لیے اس معاملے کو فی الحال حالات پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہت اچھا ہوگا، خالد نے کہا۔ وہ کھانا کھا کر چلا گیا، مگر زارا سوچتی رہ گئی کہ اس کا شوہر اس روح سے جلدی جان کیوں چھڑوانا نہیں چاہتا۔ اس روح سے جان چھڑوانے کے لیے جلد یا دیر سے انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ چند دن خیریت سے گزر گئے۔
لڑکی کی روح نے ان دونوں کو پریشان نہیں کیا۔ پھر ایک دن جب خالد گھر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تم آج بہت پریشان ہو؟ زارا نے کہا۔ ہاں، واقعی پریشانی کی بات ہے۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر طلاق نہیں دی تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا؟ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت ہی ضدی لڑکی ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، جب سے اس نے کہا ہے میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ خالد نے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ خالد نے کہا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے جو کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ ایک دن وہ ایک مشہور عامل نثار احمد کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ وہ بھی عامل نثار کے آستانے سے کچھ دور تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ دور جا گرا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ موٹر سائیکل والا تیزی سے فرار ہو گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں خالد کا دوست اعجاز حسین موجود تھا۔ اس کا دوست خالد کو اپنی موٹر سائیکل پر سول ہسپتال لے گیا۔ خالد کو زیادہ شدید چوٹیں نہیں آئی تھیں، پھر بھی اسے گھر میں 10 سے 15 دن آرام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خالد کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں دیکھ کر زارا پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے کچھ نہیں بھائی، ذرا سی چوٹیں آئی ہیں، خالد نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ موٹر سائیکل والا بہت تیزی میں تھا، مجھے مار کر چلا گیا۔ خالد عامل کے پاس جانے والی بات بتا کر زارا کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ عامل کی بات کھول کر گیا۔ اب زارا 5 وقت کی نمازی ہو گئی تھی۔ وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے اس کا اور اس کے شوہر کا پیچھا چھڑوا دے۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا چونکی، اس وقت کون آ گیا؟ جب زارا نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک بزرگ کھڑا تھا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گی بیٹی؟ وہ بولا۔ ہاں بابا، یہاں بیٹھے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ زارا نے صحن میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس نے اپنے برابر میں رکھ لیا۔ زارا نے کھانا نکال کر بابا کے آگے رکھ دیا۔ بابا نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر اس نے خلا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی، پھر دوسرا نوالا بھی منہ میں رکھتے ہوئے خلا میں گھورا۔ اچانک اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ وہ بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے پر وہ کھانا کھا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلالی لہجے میں فضا میں دیکھتے ہوئے بولے، جا، چلی جا، بھاگ جا، جلا کر بھسم کر دوں گا۔ زارا حیرت سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے جانتی ہے نا، میں تمہاری طرح کی روحوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہوں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا، چلی جا، چھوڑ دے ان کا پیچھا۔ کچھ دیر گزرنے پر بابا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گئے۔ بابا، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ زارا نے پوچھا۔ اس خبیث روح سے باتیں کر رہا تھا جو تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس طرف نکل آیا، اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے سامنا ہو گیا۔ یہ خبیث اس سے قبل بھی کئی لوگوں کو پریشان کر چکی ہے اور میں نے انہیں اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب اس خبیث روح نے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ یہ تم دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے اب یہ تمہارا بال بیگا بھی نہیں کر سکتی۔ بابا، یہ روح ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے کہ ہمارے کسی عامل سے رجوع کرنے پر ہمیں جانی نقصان پہنچا سکتی ہے، زارا نے بتایا۔ خبیث روح نقصان پہنچانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر اس نے تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا مجھے علم ہو جائے گا اور میں آ کر اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بابا کھانا کھا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ روح پھر 1 ہفتے تک نظر نہ آئی، جس کا خالد نے زارا سے اظہار کیا۔ زارا نے بابا کے گھر میں آنے اور بات چیت کے بارے میں بتایا۔ خالد حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی آسانی سے کس طرح اس روح سے نجات مل گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ روح ان دونوں کا پیچھا چھوڑ کر کہیں دور جا چکی تھی، اس خوف سے کہ کہیں بابا حقیقت میں اسے جلا کر بھسم نہ کر دے۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی وہ روح ان دونوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی خوش تھے کہ ان کی روح سے جان چھوٹ گئی۔
مولانا صاحب کے کارخانے میں آصف کا قصہ ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ مولانا صاحب بھی خوش تھے کہ خالد کے قدم اس کارخانے کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ خالد اور زہرا نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح سے ان دونوں کی جان چھڑوا دی تھی اور آج وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔